طالوت کی بادشاہی۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ کیوں بنایا؟ بنی اسرائیل میں نبی اور بادشاہ کس کس قبیلے سے ہوا کرتے تھے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا۔ یوں یہ دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کا ترہ امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ وہ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب و مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے تقریر فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، اگر ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے، اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ اس نے بادشاہ بن کر نہ صرف نظام ملکی سنبھالا، بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی کیا۔ درس ہدایت۔ اس واقعہ سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، وہاں ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لو حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس واقعہ سے اور قرآن مجید کی عبارت سے یہ معلوم ہوا، جسمانی توانائی اور علم کی وسعت بادشاہی کے لیے مالداری سے زیادہ ضروری ہے، اور اس سے ظاہر ہوا کہ علم کا درجہ مال سے بہت بلند تر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔